جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ ہے رزق کا مسئلہ. لوگ جاب لیس ہیں، جاب چھوٹ گئے، جاب نہیں مل رہے ہیں، بزنس فیل ہوا جا رہا ہے، گھر میں فاقے. زیارت وارثہ، اچھا بہت سے لوگ روز پڑھتے ہیں، نہیں. اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں نا، آپ جس نیت سے پڑھیں گے وہ اس کا نتیجہ نکلے گا. 2 رکعت نماز آپ نے نیت سے پڑھی کہ نافلہ مغرب ہے، وہ نافلہ مغرب بن جائے گی. 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی میں فجر کی قضا پڑھتا ہوں، وہی نماز جو ابھی نافلہ تھی وہ قضا بن گئی فجر. 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی مثلا حاجت کے لیے، وہی 2 رکعت نماز ہے وہ حاجت کی بن گئی. لیکن کوئی آپ نے نیت نہیں کی تو نہ وہ فجر کی بنے گی، نہ وہ نافلہ مغرب بنے گی، نہ وہ حاجت کی بنے گی. نیت. زیارت وارثہ روز پڑھتے ہیں نا، لیکن جن کا جاب کا مسئلہ، 2 مسئلے. جاب ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جاب ہے لیکن خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ڈر ہے کہ کسی وقت بھی چھوٹ سکتا ہے. جب کبھی جاب کے لیے گھر سے نکلے اس وقت دروازے پر رک کر زیارت وارثہ پڑھیں، یا آخری کام آپ کا ہو، یا گاڑی میں بیٹھ کر اگر آپ گاڑی والے. لیکن جاب لیس آدمی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ ہو سکتا ہے ابھی گئی خیر. تو یہ ہے کہ جب بیٹھ جائیں سواری میں، سواری چلانے سے پہلے زیارت وارثہ اس نیت سے پڑھیں، کیونکہ حسین نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تو اب اللہ حسین کے نام پہ سب کچھ دے گا. حسین نے اللہ کے لیے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ ان کے نام پر آپ کے بچوں کی بھوک و پیاس کو بچائے گا. اور اس پہ کتنے لوگوں نے عمل کیا. اب آئیے آخری بات سن لیجیے، اور مجھے کوئی عمل بتائیے تو پتہ نہیں کیوں بڑے مشکل عمل لوگ ڈھونڈتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آدمی بیچارہ ویسے ہی پریشان ہے، تو اس کو آسان ترین ایزیسٹ وہ عمل کیوں نہ بتایا جائے جو اپنی طاقت و تاثیر میں بڑے مشکل اعمال سے زیادہ اہم ہے. لیکن لوگوں کو وہ پسند آتے. 300 دفعہ یہ پڑھو، 500 دفعہ یہ پڑھو، اور اس طرح یہ پڑھو، اس طرح وہ پڑھو، اتنی لمبی دعائیں پڑھو. کہ پہلے تو کہنا پڑتا ہے کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے، پہلے ایک دعا بتائیے کہ دعا ہم کو یاد ہو سکے، اتنی لمبی دعا. لیکن لوگ کہتے نہیں اب اتنی لمبی چوڑی دعا تو یقیناً اثر ہوگا. لوگوں نے سوال کیا، اے شخص تو اتنا غریب، تیرے گھر میں اتنے فاقے ہوتے تھے، محلے والے تجھے دیکھ کے رحم کھاتے تھے، لیکن اس وقت مدینے میں سبھی کے گھر میں غربت تھی، فاقے نہیں تھے، اس کے گھر میں فاقے تھے. یہ قبا میں رہتا تھا. یہ لفظ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میری بات سمجھا گیا. قبا تھی مدینے کی سلم بستی، جیسے ایک زمانے میں بمبئی میں جھوپڑ پٹی تھی، جہاں قبا میں انتہائی غریب لوگ، شہر سے بہت دور، بہت غریب. اگر کسی کا ایڈریس ہو وہ قبا میں رہتا ہے نا، سمجھ لیجیے بہت ہی غریب. اب تمہارے گھر میں اب کیا، یہ تو جیسے چھپر پھاڑ کی دولت آ گئی، اچھے کھانے بھی پک رہے ہیں، پھل بھی آ رہے ہیں موسم کے. اس وقت تو عرب کھجور نہیں کھا سکتے تھے، کھجور جو سڑکوں پہ بکھری رہتی ہے، اور آج تو محلے میں بانٹتے ہو. کہا کہ میں ایک دفعہ گیا رسول کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ میرا رزق کا مسئلہ، کوئی دعا بتائیے. لیکن یا رسول اللہ میں کو بہت زیادہ پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، مجھے ایک مختصر سا عمل بتائیے کہ جس کا نتیجہ سب سے زیادہ ہو، عمل مختصر ہو. پیغمبر نے کہا ایک طریقہ اختیار کر، جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر گھر والوں کو، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، خالی گھر ہے، السلام علیکم اور سورہ قل ہو اللہ پڑھ، اور پھر دیکھ کیا ہوگا. میں نے وہ کیا تو آج تم خود دیکھ رہے ہو کہ حیران ہو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو. مختصر عمل. میں آپ کو بہت مشکل اور لمبی دعا بھی بتا سکتا تھا، اور آپ کہتے ہیں ہاں یہ عمل مولانا نے صحیح بتایا ہوگا. لیکن یہ چھوٹے چیزوں پر بھی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، دیکھنے میں چھوٹی ہیں، نتیجے میں سب سے بڑی. جب گھر میں داخل ہوں، گھر والے ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں گھر میں، خالی گھر ہے. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. پھر دیکھیے آپ، پہلی دعا بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کتنی مختصر. اور پھر زیارت وارثہ ہے ذرا لمبی، لیکن یہ ہے کہ آپ 3 4 5 ہفتے پڑھیں گے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. بلکہ 90% مومنین کو 70-80% زیارت تو زبانی یاد ہوتی ہی. آج آپ نے پڑھی ہوگی زیارت وارثہ، یا ابھی گھر جا کے، لیکن اس نیت سے کہ میں رزق یا جاب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور گھر سے نکلتے وقت. تو 2 دعائیں ایسی ہو گئی، گھر سے جاتے وقت اور ایک گھر میں آتے وقت. گھر سے جاتے وقت کی دعا کی شرط ہے کہ جب آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں اور کسی سے ملنے جا رہے ہوں، ہاسپٹل جا رہے ہوں، کسی اور کام سے، تو وہ عمل نہیں. لیکن گھر میں آنے کے لیے جب بھی آئیں، کسی کام سے بھی آئیں، یہ عمل اب آپ کر کے دیکھیں. مگر مقداد بہت عظیم صحابی ہیں، خلاصہ یہ جوان ہو گئے. یہ خاص مکے اور مدینے کے نہیں تھے،
تو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ابھی بھی رواج ہے نا کہ کچھ خاندان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو یہ جس خاندان سے تھے تو وہ ذرا چھوٹا خاندان مانا جاتا تھا. وقت کم ہے تو انہی جملوں سے بات سمجھ لیجیے. عبد الرحمن ابن عوف وہ بڑے خاندان کے تھے. ایک دن انہوں نے کہا مقداد تم اتنے ایج ہو گئی ہے شادی کیوں نہیں کرتے؟ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو. اوہ تو آگ بگولا ہوگا. گالی دے دو تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جیسے ان کا رشتہ مانگنا. ہمارے یہاں بھی جب کہیں کہیں برادری سسٹم ایسا ہے. ایک مرتبہ خیز و غضب کے عالم میں مقداد کو اپنے گھر سے نکال دیا. اب وہ جب مسجد میں رسول کے پاس گئے تو غمگین تھے. پیغمبر نے کہا مقداد کیا بات ہے غمگین کیوں؟ کہا یہ ہوا. پیغمبر نے کہا اس نے اپنی بیٹی تمہیں نہیں دی، میں اپنی بہن تمہیں دیتا ہوں. پیغمبر کی فرسٹ کزن، پیغمبر کی پھوپھی جناب صفیہ کی بیٹی، جناب صفیہ یا عاتقہ ان میں سے کوئی، زبا پیغمبر کی فرسٹ کزن. پیغمبر نے کہا میں اس کا رشتہ تم سے کرتا ہوں، اپنے خاندان کو تمہارے خاندان سے جوڑ لیتا ہوں. یہ تم کو حقیر سمجھ رہے؟ بنی ہاشم سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ اس میں تمہارا رشتہ ہے، تمہارا رشتہ. پیغمبر نے اپنی فرسٹ کزن سے آپ کی توجہ نہیں ہوئی تھی، بنی ہاشم حضرت عبد المطلب کی نواسی، اور وہ شادی کی مقداد کی تو مقداد کی شادی تو ہوگی. لیکن بہرحال یہ تو غریب. وہ بچی اتنی نیک تھی کہ اس نے کبھی شکایت نہیں کی. اور وہ جو رسول کا ایک اسٹیٹس ہے عظمت رسالت، میں نے کہا تھا نا یہ موضوع آئے. لیکن مقداد اب شادی شدہ ہو گئے نا. اب گھر کی غربت، جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو اب اگر ذرا سی احساس ذمہ داری، یا رسول اللہ بہت زیادہ غربت کا قرآن کی ایک آیت پڑھا کرو اور کثرت سے پڑھا کرو، یعنی ہر نماز کے بعد پڑھو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. سورہ کہف وہ سورہ ہے جس کی تلاوت آقا حسین کے کٹے سر نے بازاروں میں کی تھی. پورا سورہ نہیں پڑھا تھا، پہلی 5 آیتیں، لیکن اسی میں آگے چل کے یہ آیت. اچھا یہ والی آیت امام نے ایک اور حوالے سے بھی بتائی، جب امام نے فرمایا 4 مسئلوں کا حل 4 آیتوں میں، اور کہا کہ دیکھو فوراً کیوں ہے، کہا اس آیت کے فوراً بعد اللہ نتیجہ دے رہا فا کے ذریعے. فی آدھی حدیث میں پڑھ چکا ہوں، باقی آدھی بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں. تو اس آیت کے فوراً بعد ہے فعسیٰ ربی ان یؤتینا خیرا. اچھا آپ کے سامنے لفظ آ جائے خیر. اردو میں خیر کے معنی کیا؟ خیر. عربی میں خیر کے معنی ہے مال، وہ بھی خیر اور مال. فعسیٰ ربی ان یؤتینا خیرا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فعسیٰ ربی ان یؤتینا خیرا فا کے ذریعے فوراً اللہ تمہیں مال عطا کرے. یہ قرآن میں ہے، وہ اصحاب کہف کے واقعے میں. لیکن امام نے جو حدیث ارشاد فرمائی اس میں تو دلیل کے طور پہ کہا کہ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا. پیغمبر نے دلیل نہیں دی، اب بس یہ آیت پڑھا. زمانے کے امام سے جو ایک مومن نے، عام مومن نہیں، بہت عظیم ایک عالم، کمپلین کی تھی اپنے پرابلم کی. تو امام نے اس سے کہا تھا کہ 3 دعاؤں کو ملا کے روزانہ فجر کے بعد پڑھو، لیکن یوں نہ پڑھنا، اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے پڑھنا. 70 ٹائمز یا فتح ہو. پھر 4 لائنوں کی دعا جو 8ویں امام نے اپنے ایک صحابی کو الگ سے بتائی تھی، اور پھر یہ 4 آیتیں. کسی کو اگر پڑھنا ہے پورا واقعہ بہت دلچسپ ہے، لیکن 25 منٹ میں بیان. مفاتیح الجنہ کو کھولیے، شروع قرآن کے سورے، ان کے بعد جائیے، اس کے بعد ہے نماز کے بعد کی دعائیں. فجر کے نماز کے بعد کی دعاؤں میں پورا واقعہ بھی ہے اور یہ دعائیں بھی. بالکل شروع میں سورے ختم ہوئے اور یہ. تو میں نے صرف اس لیے حوالہ دیا کہ جب میں جلدی میں ہوں اور کسی کو سننا ہے یا پڑھنا ہے واقعہ تو وہاں پڑھ لے. اصل ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ قرآن کی آیت. گزر گئے کچھ دن، پڑھ رہے ہیں، شوہر بھی پڑھ رہا ہے، بیوی بھی پڑھ رہی. پرانے زمانے کا طریقہ تھا، گھروں میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے. روزانہ صبح کے وقت لوگ اندھیرے میں فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اندھیرے میں کھیتوں وغیرہ میں، شہر کے باہر جنگلوں میں جاتے تھے، وہاں حاجت ضروری سے فارغ ہوتے تھے. ایک عام اسٹائل. ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے دیہاتوں میں یہ آج بھی یہی ہے. 1400 سال پہلے تو سب کا رواج تھا، بلکہ اسی کے اندر تو وہ سورہ احزاب کی حجاب والی آیت نازل ہو کہ پیغمبر کی بیویاں بھی اس طرح جاتی تھیں، اور کچھ اوباش، کچھ نوجوان وہ آوازیں کستے تھے. تو یہ حجاب کی آیت آئی کہ ایسا لباس پہن کے جاؤ کہ پتہ چل جائے کہ یہ ام المومنین جا رہی ہیں. بہت لمبے لمبے واقعات ہیں، میں تو کہاں الجھ جاتا ہوں. خود پربا کا وقت، حاجت ضروری سے فارغ ہونے کا، بقی کے پیچھے جو جنگل تھا وہاں بیٹھے ہوئے کہ زمین سے ایک جنگلی چوہا نکلا. ایک عام چوہا ہوتا ہے،
ایک جنگلی چوہا ہوتا ہے بڑا سا، بلی کے برابر. اچھا ہم اور آپ تو شاید اس کو دیکھ کے ڈریں، لیکن جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، کھیتوں میں رہنے والے ہیں، جنگلوں میں، ان کے لیے تو کوئی عام سی چیز آتا ہے، جاتا ہے، بھاگتا ہے. سوائے چیتے کے ہر جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو دیکھ کے وہ ڈرتا ہے. ہم نہیں ڈرتے، وہ ڈرتا ہے. لیکن یہ کہاں میں چلا گیا؟ ارے میں شکاریات تو میرا موضوع نہیں ہے، میں آتا ہوں. مقداد بیٹھے، ایک جنگلی چوہا اپنے بل سے نکلا اور اس کے دانتوں میں کوئی چیز تھی. وہ اس نے مقداد کے قریب لا کے اپنے دانتوں سے اگل دی، چھوڑ دی اور پھر چلا گیا. پھر وہ اس بل میں گیا، پھر نکل کے آئے. مولا کے عظیم ترین صحابی ہیں جن کو سلمان سے بھی زیادہ اسٹیٹس قرار دیا گیا ایک چیز میں. اب یہ ڈر نہیں رہے مقداد، کیونکہ جنگلوں میں جانے والا تو اس قسم کے جانوروں کو دیکھتا رہتا ہے. لیکن کوئی چیز، ابھی اندھیرا ہے اور مقداد تو بہرحال حاجت ضروری سے فارغ ہو رہے ہیں. پھر گیا، پھر آیا 17 ٹائم. اب اتنی دیر میں تھوڑی روشنی ہوئی. مقداد فارغ ہو کے گئے کہ کیا چیزیں دیکھا؟ پیور گولڈ کے 17 سکے. پیور گولڈ یعنی اس کے اندر خالص سونا. ہر سکے میں 3.5 گرام سونا ہوتا تھا اس زمانے میں، خالص سونا وہ رکھا. انہوں نے اٹھایا، پیغمبر کے پاس مسجد میں پہنچے. یا رسول اللہ، ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک جنگلی چوہا اپنے بل میں سے یہ سونے کے سکے نکال کے میرے سامنے ڈھیر کر رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا خاص میرے لیے لے کے آیا. پیغمبر نے کہا کیا تم نے زمین کھودی؟ نہیں یا رسول اللہ، میں تو اپنے کام میں لگا تھا. کیا تم نے اس بل میں ہاتھ ڈال کے یہ چیز نکالی؟ نہیں یا رسول اللہ، خود ہی لا کے دے رہا. کہا یہ اللہ نے تمہاری دعا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے نتیجے میں تمہیں عطا کیا ہے. نہ اس پہ زکوٰۃ ہے، نہ اس پہ خمس ہے. اسے آرام سے استعمال کرو. اب جو گھر میں دولت کی ریل پھیل ہوئی تو جناب زبا ان کی بیوی کہتی ہیں کہ پھر مرتے دم تک کبھی ہمارا ہاتھ تنگ نہیں ہوا. اردو میں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو چھپر پھاڑ کے دیتا. ان کو اللہ نے زمین سے اس چوہے کے ذریعے سے کس وجہ سے؟ ماشاء اللہ لا قوت. عمل کر کے دیکھیے، میری اس بات کو مان لیجیے. تو اب ایک تو بہت اہم یہ دعا